اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آئیے آج ہم جانتے ہیں حدیث اور سنت کی روشنی میں مختلف قسم کے بہترین عمل کے بارے میں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے اور قیامت میں اس کے قرض خواہ کو راضی کر دیتا ہے، لیکن جو شخص دینے کی نیت نہیں رکھتا تو قیامت میں اس کی نیکیاں اس کے قرض خواہ کو دلوائی جائیں گی۔ تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم کے لیے ظلم کا دن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ فرمایا، جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی معصیت پر سزا اس لیے رکھی ہے کہ بندوں کو عذاب سے دور کرے اور جنت کی طرف گھیر لائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ بیماری کے ڈر سے خوراک تو چھوڑ دیتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ آخرت کے ڈر سے گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ دوستی کسی سے سوچ سمجھ کر کرے، کیونکہ دوستی کرنے میں ایک پل لگتا ہے اور نبھانے میں پوری زندگی لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخیل شخص فقیروں کی سی زندگی بسر کرے گا اور عاقبت میں امیروں کا سا عذاب بھگتے گا۔ عبادت ایسے کرو کہ روح کو لطف آئے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی وہ عاقبت میں کیا جزا دے گی؟ دنیا عاقل کی موت اور جاہل کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ علم وہ ہے جو تمہیں عمل پر آمادہ کرے۔ شہرت قربانی سے ملتی ہے، دھوکہ دہی سے نہیں۔ بارش کے دنوں میں جو کیڑے مکوڑے اڑنے لگ جاتے ہیں ان کو شاہین کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ ندیاں بہت شور مچاتی ہیں، لیکن دریا یا سمندر میں گرتی ہیں تو ان کا شور ختم ہو جاتا ہے۔ بچھو کی دم میں زہر ہوتا ہے اور سانپ کے دانتوں میں۔ بدنیت اور برے آدمی کے تمام جسم میں ان دونوں سے زیادہ زہر ہوتا ہے۔ بہادر لوگوں کے دوست بہادر ہوتے ہیں، بزدلوں کو دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ جنگل میں شیر، چیتا اور ریچھ پیٹ بھر کے جیتے ہیں تو ہرن، خرگوش اور فاختہ بھی بھوکے نہیں سوتے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، ٹیپو سلطان نے بتایا۔ مرد محبت میں موسم بہار کی طرح ہوتا ہے اور شادی کے بعد موسم سرما کی طرح۔ شیکسپیئر۔ شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ جارج ہربرٹ۔ فتح صرف مستقل مزاج لوگوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ نیپولین بوناپارٹ۔ مشکلات معمولی لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن عظیم لوگ مشکلات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ سونے کی آزمائش آگ میں ہوتی ہے اور بہادر لوگوں کی مشکلات میں۔ درد سہنے اور جھیلنے میں بہت باریک سا فرق ہے، جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ اپنے آپ سے مت لڑیے، آپ ٹوٹ جائیں گے اور کوئی آپ کو نہیں سمیٹے گا۔ اپنے اندر روگ مت پالیے، بے موت مر جائیں گے۔ خوش رہو اور دوسروں کو خوش رہنے دو، جیو اور جینے دو۔ یہ نہیں کہ تم خود تو جل رہے ہو، ساتھ میں دوسروں کو بھی جلاؤ۔ لمحہ ہر پل ایک اذیت ہمارے ساتھ کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی ہم ان کا برا نہیں چاہ سکتے۔ یہ کتنی بڑی اذیت ہے۔ عورت کی حقیقی محبت دنیا کو جنت بنا دیتی ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو آرٹ بے رنگ، شاعری بے کیف اور ادب فیکا ہوتا۔
عورت ہر چیز کو خوبصورت، ہر کام کو دلچسپ اور ہر مقام کو گلزار بنا دیتی ہے۔ عورت فطرت کا حسین شاہکار ہے۔ عورت مرد کی بنسبت زیادہ سخت جان ہے۔ عورت گھر کی روشنی ہے۔ عورت دنیا کی بہترین ہستی ہے۔ عورت انسان کے لیے بیش بہا عظمت اور آسمانی برکت ہے۔ عورت دنیا میں بچوں کی پرورش کر کے ایک عظیم ترین کام سر انجام دیتی ہے۔ امیر عبداللہ شاہ شرق اردن۔ عورت ایک ایسی بالاتر ہستی ہے جو آتش نمرود کو گلزار خلیل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ عورت مجموعہ اخلاق خداوندی ہے۔ عورت محبت اور اشعار کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ دنیا میں ماں سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ عورت غریب کی جھوپڑی کو بھی اپنی صاف شفاف ہستی سے شیش محل بنا دیتی ہے۔ عورت ایسی حاکم ہے جو دنیا میں بے فوج حکومت کرتی ہے۔ عالم وہ ہے جو اپنے علم کی مطابق عمل کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا سے ڈرتے رہو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاموشی عالم کے لیے باعث زینت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہو، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہی ہے، وہی عالم ہے۔ جو خود کو جانتا ہے وہی عالم ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے۔ مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے۔ فضول امیدوں سے بچو کیونکہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ نا امید نہ ہو کہ اس کا نتیجہ کم عمری ہے۔ جب تم بڑوں میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو اور جب تم چھوٹوں میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ سچ اپنے سہارے پر آپ کھڑا رہتا ہے مگر جھوٹ کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے جھوٹ اور تراشنے پڑتے ہیں۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ محبت قابل محبت ان سے کرو جن کا اخلاق اچھا ہو۔ محبت ان سے کرو جو بڑوں کا احترام کرتے ہوں۔ محبت ان سے کرو جو والدین کے فرمانبردار ہوں۔ محبت ان سے کرو جو راست گو ہوں۔ محبت ان سے کرو جو صاف ایمان ہوں۔ محبت ان سے کرو جو نماز پڑھتے ہوں۔ محبت ان سے کرو جو پڑوسی کا حق نبھاتے ہوں۔ محبت ان سے کرو جو خدا کے احکام بجا لاتے ہوں۔ محبت ان سے کرو جو خدا کے فرائض کے پابند ہو۔ روایت: مولانا رومی اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہونے کی حیثیت سے دربار شاہی میں عالی مقام رکھتے تھے۔ ایک روز مولانا ایک تالاب کے کنارے بیٹھے مطالعہ میں مصروف تھے۔ شمس ادھر سے گزرے تو کتابوں کے ڈھیر دیکھ کر مولانا سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ مولانا جنہیں اپنے علم پر بے حد ناز تھا طنزاً کہنے لگے، ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ کتابوں کے ڈھیر میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے گھبرا کر شمس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تحمل سے کہا، یہ وہ ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ مولانا یہ جواب سن کر بے حد پشیمان ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ روحانیت کے بغیر دنیاوی علم مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی تالاب کے کنارے مولانا رومی نے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔